ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ 21 نمبر کیا ہے بھائیوں کہ رمضان میں رحمان کا آخری عشرے میں عبادت کے لیے جد و جہد کا تحفہ۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العالمین بھلائیوں کی طرف ہم کو بلا رہا ہے اور نیکیوں کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ لوگوں دوڑو تم اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے وہ اللہ زیادہ جانتا ہے، جس کی چوڑائی صرف جو ہے آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وسابقوا بالخیرات، بھلائیوں کے اندر تم آگے بڑھو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فلیتنافس المتنافسون کہ آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھلائیوں کے اندر آگے بڑھے۔ تو گویا کہ یہ جو رمضان کے اندر آخری عشرہ آتا ہے، 20 رمضان کے بعد جو آخری عشرہ آتا ہے بھائیوں، اس میں خصوصی عبادت کا تحفہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ جو ہے، آخری عشرہ جب داخل ہوتا تو کیا ہوتا تھا کہ دخل شد میزرہ، عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، واحیا لیلہ رات بھر جاگا کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یعنی عبادت کے اندر محنت، مشقت اور جد و جہد، یعنی اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی جگانا، گھر والوں کو بھی دھیان دینا، بیوی بچوں کی طرف بھی دھیان دینا، اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرف بھی دھیان دینا کہ بھئی یہ بھی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری عشرے کے اندر اتنی محنت کرتے تھے جتنے کہ دوسرے مہینوں کے اندر نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ خصوصی انعام ہے امت محمدیہ کے اوپر۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کا ثواب جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل قرار دیا اللہ رب العالمین نے، وہ آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے بھائیوں 22 نمبر رمضان میں رحمان کا اعتکاف کا تحفہ۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں بھائیوں؟ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر و اذکار کے لیے، اس کی تسبیح تحمید کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، دعا اور استغفار کے لیے مسجد کے اندر اپنے آپ کو خالص کر لینا، یعنی اپنے آپ کو اس میں لگا دینا۔ اس کے اندر جو ہے مسجد کے اندر کیا کرتا ہے بندہ اعتکاف کے اندر؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں اعتکاف کی حالت میں کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں رہو اعتکاف کی حالت میں تو تم اپنی بیویوں سے مت ملا کرو۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف علی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، رواہ البخاری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر جو ہے اعتکاف کیا کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی جو ہے وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھتی تھی۔ بھائیوں اعتکاف جو ہے یہ بھی بہت عظیم الشان عبادت، اس کے اندر آدمی جو ہے 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کر لیتا ہے، اخلاص کی بنا پر اپنے تمام بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر کے، کام دندے کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ زکوٰۃ فطر کا تحفہ، یعنی زکوٰۃ فطر کیا ہے بھائیوں؟ ہم لوگ جب رمضان کے روزے پورے کر لیتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، اس وقت جو ہے بھائیوں ہم فطرہ نکالتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، رواہ ابو داؤد۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر زکوٰۃ فطر جو ہے فرض کر دیا۔ اب یہ اس کی حکمت بتائی پھر طہرۃ للصائم، کہ روزے کی حالت میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو کمیاں رہ جاتی ہیں، تو اس کو جو ہے پاک کرنے کے لیے، اور وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کا کھانا ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیا تو یہ مقبولہ زکوٰۃ ہے، یعنی گویا کہ فطرہ اس کا ادا ہو گیا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، 26واں تحفہ، اور یہ آخری تحفہ ہے بھائیوں۔ 26واں تحفہ کیا ہے کہ رمضان کے اختتام پر رحمان کا تکبیرات عید کا تحفہ۔ اللہ اکبر! جیسے ہی ہم لوگ چاند دیکھتے ہیں اس وقت ہم لوگ جو ہیں تکبیرات کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کا حکم بھی دیا ہمیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم لوگ جو ہے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی جو تعداد ہے اس کو پورا کرو، اور پورا کرنے کے بعد تکبیرات کہو۔ اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی رمضان میں روزہ رکھنے کی، امید ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو یہ بھائیوں 26واں تحفہ ہے کہ ہم لوگ جیسے ہی چاند دیکھتے ہیں تکبیرات کہنا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بھائیوں یہ اس طرح کے اور بھی بے شمار تحفے ہیں ماہ رمضان المبارک کے اندر۔ آپ اس رمضان کی قدر کریں، آپ اس کا احترام کریں، آپ اس کی عزت کریں، اس رمضان کو بکواس میں ضائع نہ کریں، اس رمضان المبارک کو جو ہے جھوٹ میں غیبتوں میں ضائع نہ کریں۔ کوشش یہ کریں کہ 1 منٹ بھی رمضان کا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر نہ جائے۔ کیونکہ قیامت کے دن آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ سے پوچھنے والا ہے، لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو 4 مرتبہ ختم کریں، 5 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ مکمل طور پہ پڑھیں۔ 10 مرتبہ سے زیادہ جو ہے اہل علم نے جو ہے 10 مرتبہ کو ترجیح دی ہے، یعنی 3 دن میں 1 مرتبہ ختم کرنا، یا 3 دن میں نہیں کر سکتے 5 دن میں نہیں کر سکتے 10 دن میں نہیں کر سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ تو مکمل طور پر قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اور اس کی قدر کرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا جو بھی اذکار آپ کو یاد ہیں اس کو کوشش یہ کریں کہ اس کا اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر جو ہے اس کو گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک کے تحفوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین، اور ان کے اندر ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر خصوصی طور پر اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، دعائیں، نوافل کا اہتمام، ان سب اعمال کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔